بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اہم مرحلہ، لیکن جناب سلیمان ابن سورد خزائی سلو کے راز کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے وہاں سے آئے اور آ کر مدینہ میں رکے، اور پھر جتنے دن مدینہ میں ٹھہرے امام حسن سے گفتگو نہیں کرتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، اور کچھ دن گزارنے کے بعد 1 مہینے سے کم دن رکے یہ مدینہ، اس کے بعد یہ کوفہ چلے گئے، وہی سکونت پذیر ہو گئے۔ 9 سالوں میں کبھی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں آئے، اور جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی خبر پہنچی تو اب آ کر تعزیت پیش نہیں کی، امام حسین علیہ السلام کو ایک تعزیتی خط لکھا اور یہ تعزیتی خط بھیجا، کسی قاصد کے ہاتھ میں بھیجا۔ اس کے بعد پھر امام حسین کے ساتھ بھی کوئی گہرا رابطہ نہیں رہا، یہاں تک کہ جیسی حاکم شام کی موت ہوتی ہے تو اب وہ اسی کے گھر میں، سلیمان ابن سورد خزائی کے گھر میں ایک بڑا اجتماع ہوا، اور پھر جو بڑی تعداد میں خطوط لکھے گئے، قیس ابن مصار سیداوی، سعید بن عبداللہ حنفی جو 15 رمضان المبارک کو مکہ پہنچے خطوط لے کر، انہی کے گھر میں سب سے اوپر نام سلیمان ابن سورد خزائی کا تھا۔ لیکن جب امام حسین تشریف لائے تو سلیمان نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، کربلا میں موجود نہیں تھے، لیکن کربلا کے بعد پھر یہ اٹھے اور پھر انہوں نے مومنین کو جمع کیا، شیعیان کو جمع کیا، اور پھر عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف عین الوردہ کے مقام پر جنگ کی۔ 4000 ساتھی تھے، 4000 کے 4000 مارے گئے، ایک بھی زندہ نہیں بچائے، 4000 افراد شہید ہوئے، اور امام یہ جماعت توابین ہے، لیکن اب تاریخ میں ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ کربلا کے 72 کون ہیں اور یہ 4000 مارے گئے، یہ مل کر بھی وہ ایک کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر مرحلے کا ایک مقام ہوتا ہے، کب تلوار اٹھنی ہے، کس طرح سے یہ سمجھنا ہے، یہ تاریخ کی عبرتیں۔ یہ سلیمان ابن سورد خزائی ایک طرح سے آپ کا جو اقدام تھا، اگر بر وقت آپ امام حسین کی نصرت کرتے تو اور حیثیت تھی، وقت گزرنے کے بعد پھر امام سجاد کے زیر اثر انہوں نے اقدام نہیں کیا۔ اسی طرح سے آپ جناب زید کا قیام دیکھ لیجئے، اسی طرح سے آپ محمد نفس زکیہ کا قیام دیکھ لیجئے، اسی طرح سے حسین صاحب فخر کا اقدام دیکھ لیجئے، یہ تحریکیں اٹھتی رہیں۔ اب سمجھیں ائمہ کے اقدامات کیا ہیں، اتنے پیچیدہ ادوار ہیں، میں شرمندہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ گفتگو آج کی حد تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق کروں، لیکن سلسلے کو صرف منتقل کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ چند جملے عرض کرتا تھا کہ آپ کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا کہ کتنے مشکل ترین حالات میں امام علی زین العابدین نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا، تشیع کو، کربلا اور عاشورہ کے پیغام کو پہنچایا، کسی ایک تحریک کا بھی حصہ نہیں بنے، یہاں تک کہ جب امام سجاد پلٹ کر واپس آئے تو آپ نے جو انداز اختیار کیا ہے، مسلسل بنو امیہ کے خلاف نفرت بڑھنا شروع ہوئی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمدردیاں بڑھنا شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ مدینہ سے 7 افراد چلے، عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ۔ جناب حنظلہ کو غسیل الملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے جنگ میں تو جب انہیں غسل دیا جانے لگا تو پیغمبر نے فرمایا کہ انہیں غسل نہ دو، ملائکہ انہیں غسل دے چکے ہیں۔ یہ غسیل الملائکہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، باقی 6 افراد کے ساتھ، جن میں سے ایک منذر بن زبیر بھی تھا، یہ سارے کے سارے شام پہنچے۔ یزید نے ان کو دعوت دی، مدینے کے گورنر نے، محمد بن عثمان نے، محمد بن ابو سفیان نے انہیں کہا، یزید نے خط لکھا مدینے کے گورنر کو کہ ان افراد کو بھیجو تاکہ ان کے دل، اہل مدینہ کے دل میرے لیے نرم ہو جائیں۔ اور جب یہ 7 افراد گئے تو یزید نے ان کے سامنے بہت ریاکاری سے کام لیا ہے، ان کو بہت نوازش سے رکھا، بہت ناز و نعم سے رکھا، ان کو اچھی رہائش دی، ان کے لیے بہترین کھانے لگواتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو جب رخصت کیا ہے کچھ دن گزرنے کے بعد، سب کو قیمتی قالینیں تحفے میں دیے، پارچے تحفے میں دیے، سونے کے سکے دیے بڑی مقدار میں، اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں دی اور تحفے دیے، گھوڑے دیے، کنیزیں دی، غلام دیے، اور بہت کچھ دے کر تاکہ دل نرم ہو جائے۔ لیکن اس عرصے میں چونکہ یزید اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ نہ ان افراد کو میں کس طرح سے تسخیر کر سکتا ہوں۔ ایک طرف یہ سب کچھ دیا، سمجھا کہ خوش ہو جائیں گے اتنے داد و دہش کے بعد، ان تحائف کے بعد، لیکن دوسری جانب ان کے سامنے ذرہ برابر احتیاط سے کام نہیں دیا۔ یزید شراب سے وضو کرتا تھا، شراب استعمال کرتا تھا، کھانے میں جزو لا ینفق، جو بنیادی جزو ہوتا تھا، صبح میں، دن میں، شام میں، یہ جب آتے تھے بیٹھتے تھے، اسی طرح سے شراب کانوں میں ہوتا تھا، اور ریشم پہن کر اس ترتیب سے بیٹھتا تھا۔ اور ابو القیس جو اس کا بندر تھا، اسے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاتا تھا۔ اس بندر کو اور اس کی تکریم جو بھی آتا تھا تو لازم تھا، جیسے یزید کے ہاتھ کا بوسہ لے، اسی طرح سے اس کے بندر ابو القیس کے ہاتھ کا بوسہ لے۔ جب ابو القیس اس کی دوڑ میں ایک گھوڑے پر بٹھا کر جب دوڑایا جا رہا تھا، اس کی موت ہوئی، گر کر مرا،
تو جس فرد کی وجہ سے موت ہوئی ہے اس فرد کو اس کے پورے قبیلے کی چنیدہ افراد کو قتل کروا دیا اور برابر 7 دن تک پوری اسلامی دنیا میں سوگ منایا گیا اس کے بندر کا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر آئے اور بھی ایسا کچھ دیکھا, وہ چیزیں جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. یزید کے دربار میں اس کے دائیں بائیں کیا ہوتا تھا, یہ کیا دیکھتے تھے, کیا محسوس کرتے تھے, غیر فطری افعال. بس اتنا ہی اشارہ کر سکتا ہوں, ورنہ ایک انگریز دانشور نے کتاب لکھی جو یہ خاص بیماریاں جیسے ایڈز کی بیماری ہے, کہاں یہ ہرگز غیر مسلموں سے نہیں چلی ہے, یہ مسلمانوں سے چلی ہے. اور پہلا مسلمان حکمران جس سے یہ بیماری چلی ہے یہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ. یہ سارے افعال دیکھ کر یہ پلٹ کر آئے, منذر بن زبیر بصری کی طرف چل پڑا, باقی 6 افراد یہ سارا مال و متاع اٹھا کے لائے اور آتے ہی عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع کیا, جو صحابہ زندہ تھے انہیں جمع کیا, تابعین کو جمع کیا اور اس کے بعد تقریر کی. کہا میں جو شام میں دمشق میں دیکھ کر آ رہا ہوں اگر میں تمہیں بتا رہا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر ہم نے سقوط کیا تو آسمان سے پتھر نازل ہوں گے اور ہم سب پر عذاب ہوگا اور ہم سب ہلاک ہو جائیں گے, اس لیے لازم ہے کہ تم سب میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ہم قیام کریں. یہ وہ مرحلہ. اور کہا کہ مجھے جتنے تحائف دیے گئے میں کبھی قبول نہ کرتا, لیکن میں نے صرف اس نیت سے وہ سارا سونا اٹھا دیا, سارے لباس اٹھا لیے, گھوڑے لے لیے تاکہ میں نے بیچ کر تلواریں خرید سکوں اور یزید کے خلاف جنگ کا انتظام کر سکوں. اس طرح سے آدھے سے زیادہ اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے جن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پھر یزید ابن معاویہ نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا. لیکن امام علی زین العابدین اس قیام کا حصہ نہیں بنے, یہاں تک کہ امام علی زین العابدین سید الساجدین, یہ سمجھنا ہے یہ امامت کے تقاضے ہیں کہ کتنے مشکل حالات میں آپ نے کربلا کو اور عاشورہ کو بچا کے ہم تک پہنچایا اس پیغام کو. یہ کربلا کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, یہ کربلا کے نمائندے ہیں, یہ کربلا کے سفیر ہیں, یہ کربلا کے محافظ ہیں, یہ کربلا کے پیغامبر ہیں. عاشورہ کربلا جتنا بڑا پیغام ہے اتنے بڑے پیغامبر حسین ابن علی نے منتخب کیے. یہ امام علی زین العابدین حتیٰ اپنے مدینہ کی رہائش بھی ترک کر دی, سکونت اور ایک فارم ہاؤس مدینے سے ذرا باہر جو آپ کے باغات تھے, جہاں پر آپ کی کھیتیاں تھیں, جہاں آپ کے مال مویشی تھے, حضرت نے زیادہ وہاں سکونت اختیار شروع کی اور اپنے اہل و عیال کو, مخدرات عصمت و طہارت کو وہیں اپنے ساتھ منتقل کیا, اس طرح سے کہ مدینے کی کسی بھی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے. یہاں تک کہ جب مسلم ابن عقبہ نے حملہ کیا اور یہ جنگ ہوئی ہے, عبداللہ بن حنظلہ ان کے ساتھ جو اہل مدینہ نے مل کر قیام کیا, اس کے بعد ان کو شکست ہوئی, بری طرح سے شکست ہوئی, 3 دن مدینے کو مباح قرار دیا گیا اور کم سے کم جو تاریخ مورخین نے لکھا, کم سے کم 1000 ناجائز بچوں کی ولادت ہوئی ہے. اہل مدینہ کی خواتین کو, تابعین کی خواتین کو, اہل مدینہ کی جو جتنے بھی مسلمان تھے ان کی خواتین کو مباح قرار دے دیا گیا. صرف وہ 450 عورتیں بچیں جنہوں نے امام علی زین العابدین کے گھر میں پناہ لی تھی. اور یزید نے پیغام بھیجا تھا کہ نہ اب علی زین العابدین سے کوئی سروکار نہ رکھیے گا. یہ امام سجاد کا کردار ہے. ہر مرحلے میں انسان کسی حزب کا, ہنگامے کا حصہ نہیں بنتا ہے ورنہ کربلا ضائع ہو جائے. یہ اتنا بڑا پیغام ہے کربلا, اس آفاقی پیغام کو ائمہ نے کبھی قیام کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ ہم نے کربلا کو باقی رکھنا ہے. اب کوئی بھی یا تو کربلا سے بڑی سطح کا پیغام ہو تو کیا جائے, اور اگر کربلا کی جیسے کوئی پیغام نہیں کیا, دوبارہ نہیں متخذ کیا جا سکتا, تو اب پھر یہ کہ کوئی ایسا اقدام کہ وہ کربلا کو ضائع کرنے کے مترادف ہو جائے گا. یہ سمجھنا ہے امام سجاد کتنی آپ کے زمانے میں تحریکیں اٹھی, کسی تحریک کا حصہ نہیں بنے. یہاں تک کہ کیا انداز ہے, کیا کردار ہے, کیا کردار کی بلندی ہے. جب عبداللہ بن حنظلہ نے قیام کیا تو جتنے بنو امیہ مدینہ میں تھے وہ سب کے اموال کو لوٹا جا رہا تھا, سب پریشان حال تھے, چھپتے پھر رہے تھے, کوئی شام کی طرف دوڑ رہا تھا, کوئی کسی کو راستے میں مارا جا رہا تھا. ان حالات میں جب اہل مدینہ نے پورا کنٹرول سنبھال لیا اور مدینے کے حاکم کو باہر نکال دیا, اور اس ترتیب سے جب مسلم بن عقبہ کے حملے سے پہلے اب یہاں مروان بن حکم پریشان تھا, اور آدھی رات کو یہ اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر کس کے پاس آ رہے پورے مدینے میں. یہ کردار ہے ائمہ کا. ہم نے یہ سمجھنا ہے, یہ جو میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ تشیع فرقہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو فرقہ گنے اور کہے کہ یہ شیعہ فرقے سے ان کا تعلق ہے, وہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں, اس کو روک دیجئے. جیسے میڈیا پر, پرنٹ میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, سوشل میڈیا پر آپ کو شیعہ فرقہ کہا جاتا ہے تو منع کریں, روکیں. اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں. نہ, تشیع فرقہ نہیں ہے, شیعہ فرقہ نہیں ہے. تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے, تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے.
تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے. ائمہ دین نے کبھی سنی شیعہ کا فرق نہیں رکھا ہے. میں نے ائمہ کی سیرت کو پڑھا، جس طرح سے امام علی زین العابدین، سید سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق جس طرح سے اپنے کندھوں پر اناج لاد کے، روٹیاں لاد کے رات میں اہل تشیع کے یہاں لے کے جاتے تھے، اسی طرح سے اہل تسنن کے گھروں تک لے کے جاتے ہیں. اہل تشیع نے 1400 سالوں میں مسلمین کا دفاع کیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے عالمی سطح پر اتنے عرب بے غیرت حکمران ہیں. میں یہ سخت لفظ شاید کبھی آپ نے میری زبان سے نہیں سنا ہوگا، لیکن میں جب غزہ کے حالات دیکھتا ہوں جہاں پر ہر روز سینکڑوں بچے بھوک کی وجہ سے وہ موت کے لقمہ اجل بن رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ حالت ہے کہ انسان دیکھ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، لیکن تمام عرب حکمران بے حسی کی ایک چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. پوری اسلامی دنیا میں دیکھ لیں کس نے فلسطین کا ساتھ دیا سوائے تشیع کے؟ کون اٹھا ہے؟ یہاں تک کہ سید حسن نصر اللہ جیسی جلیل القدر شخصیت نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. کس کے لیے پیش کیا؟ یہ تشیع. مگر کیا فلسطین میں رہنے والے شیعہ تھے؟ نہ، ایک بھی شیعہ نہیں تھا. دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ایک بھی شیعہ نظر نہیں آئے گا. ایک لیبیا ہے، لیبیا، دوسرے فلسطین. اس کے باوجود دیکھیں کہ ہمارا کردار، اس لیے کہ تشیع نے 1400 سالوں میں مسلمین کی حفاظت کی ہے، عزت مسلمین کا دفاع کیا، اسی طرح سے ناموس مسلمین کا دفاع کیا، اسلامی قدروں کا دفاع کیا، اسلامی تعلیمات کا، اسلامی سرحدوں کا دفاع کیا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ جو 54 دعائیں امام سجاد کی وقت گزر گیا، ورنہ میں کچھ چیزیں حوالے سے عرض کرتا اور ان 54 دعاؤں کا تعارف کرواتا کہ یہ 54 دعائیں امام نے خود اپنے بیٹے جناب زید کو املا کروائی ہیں، لکھوائی ہیں. یہ امام کا انداز ہے. امام علی زین العابدین سید سجاد کیا انداز ہے، یہ قدریں. اب ڈھونڈیے دنیا کی 19-21 تہذیبوں میں وہ اقدار کی معراج آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی جو 250 سالوں میں ائمہ اہل بیت نے پیش کیے. یہاں تک کہ سب سے بڑا دشمن مروان بن حکم، دشمن اہل بیت، کثیر ترین فرد کہ جسے پیغمبر گرامی اسلام نے جب یہ اپنے باپ حکم کے صلح میں تھا، ختمی مرتبت نے حکم جاری فرمایا کہ یہ شخص نہ میری زندگی میں مدینے میں قدم رکھ سکتا ہے، نہ میری زندگی کے بعد مدینے میں قدم رکھ سکتا ہے. مولا متقیان نے لائق گفتگو نہیں سمجھا. جب ابو ذر غفاری کو شار بدر کیا جا رہا تھا تو مروان بن حکم، چونکہ مہر خلافت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، تو اس نے یہ حکم جاری کروایا کہ کوئی شخص ابو ذر غفاری کو بدرکا کرنے کے لیے نہیں جائے گا، خدا حافظ کرنے کے لیے نہیں جائے گا. اس کے باوجود امام علی اپنے 2 بیٹوں کو، امام حسن، امام حسین کو لے کر ابو ذر غفاری کو الوداع کرنے کے لیے مدینے کی سرحد پر جب آئے تو یہ اپنے فوجیوں کے ہمراہ آیا مروان بن حکم، اور جیسے ہی مولا متقیان اور آپ کے 2 فرزندان کو دیکھا تو ایک مرتبہ غصے سے کہنے لگا کہ علی، خلیفہ کا حکم تھا کہ کوئی بھی ابو ذر کو بدرکا کرنے کے لیے نہ جائے. اتنا ہیچ تھا یہ شخص کہ مولا متقیان نے اسے لائق گفتگو نہیں سمجھا، لائق گفتگو نہیں سمجھا، اور مولا متقیان نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے رخسار پر مارا. جس کے بعد مروان بن حکم جب تک زندہ رہا اس کا چہرہ ہمیشہ گردن کی طرف، اس طرح سے کندھے کی طرف مڑا رہا، اور یہ ہمیشہ پھر لکنت کے ساتھ بولتا تھا، لیکن حضرت نے کوئی کلام نہیں کیا. یعنی لائق گفتگو نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو جس طرح میں نے بعض گفتگوؤں میں جو حاکم شام کے دربار میں امام حسن مجتبیٰ نے جو جملہ کہا کہ بلاخر تو خاموش نہیں بیٹھ سکا، اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات اسے قتل کیوں نہ کیا تھا جو تمہارے گھر میں، تمہارے حرم میں، تمہارے حجرے میں، تمہارے حرم کے ساتھ مشغول تھا. اور اس کے بعد جو جملہ کہا تھا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے تمہارا اس دربار میں محفل میں ہونا نہ ہونا. حسن مجتبیٰ کے نزدیک برابر ہے. لیکن آئیں دیکھیں کردار امام حسن مجتبیٰ کیا کردار پیش کیا. یہ کردار کی بلندی انسان حیران ہو جاتا ہے. اپنا سب سے بڑا دشمن مروان بن حکم، اسے بھی امید تھی، جبکہ پورے بنو امیہ کے لیے مدینے میں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ ڈرے پھر رہے تھے، چھپتے پھر رہے تھے. اس کے باوجود مروان بن حکم پورے مدینہ میں سے صرف ایک گھر اس کو نظر آیا کہ اگر میں جہاں جاؤں تو میری عزت اور میری ناموس کی حفاظت ہو سکتی ہے. آدھی رات کو اپنے گھر کی خواتین کو لے کر امام سجاد کے دروازے پر آیا کہ فرزند حسین، میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بہنوں کو، گھر کی خواتین کو لے کے آیا ہوں، ان کی ناموس خطرے میں. حضرت نے گھر کے دروازے کھول دیے کہ جب تک رہنا چاہیں، رکنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، رک سکتے ہیں، اور میرے گھر میں تمہاری ناموس کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں. یہ سنا ہل کر رہ گیا، اور پھر سونے کے سکوں کی تھیلی دی کہ جتنے دن آپ کے گھر میں روکیں گے یہ اخراجات ہیں تا ان کے کھانے پینے کے اور دیگر اخراجات پورے ہو سکیں. حضرت نے فرمایا اے مروان، تو نے ہم اہل بیت کو نہیں پہچانا ہے.
ہم کبھی کسی دشمن کا بھی احسان نہیں لیتے، لیکن دشمن کی ناموس کی حفاظت کرنا بھی ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ خود حسین ابن نمیر ادھر یہ حالات جب بدل رہے ہیں، شکست ہوئی ہے حسین ابن نمیر کو، ادھر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی ہے، 12 سال حکومت کی ہے، 61 ہجری سے لے کر 73 ہجری تک۔ اور جب عبداللہ ابن زبیر نے مدینے پہ قبضہ کر لیا، مکہ پہ قبضہ کر لیا، اور اب حسین ابن نمیر قاتل حضرت جناب علی اکبر جب یہ پلٹ کے جا رہے ہیں مکہ سے نکل کر، وہ چھپتا چھپاتا، نہ کوئی اس کو پانی دے رہا ہے، خوراک ختم ہو چکی ہے، اس کے مویشی بھوکے مر رہے ہیں، کوئی اسے غلہ فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ جب مدینے کے قریب سے باہر سے گزر رہا تھا تو امام کا وہ علاقہ جہاں پر آپ کے کھیت تھے، جہاں پر آپ کے کھجور کے درخت تھے، جہاں پر امام کے باغات تھے، جہاں پر آپ کے مزارع امام کے غلام کام کرتے تھے مدینے سے باہر، وہاں سے جب یہ گزر ہوا تو کسی امید کے ساتھ وہ مقام، اسے امام کہتے ہیں جہاں دشمن کو بھی توقع ہو کہ مجھے کچھ مل سکتا۔ ایک مرتبہ ہر ایک سے مایوس ہو کر حسین ابن نمیر قاتل جناب علی اکبر جو کربلا میں 2000 فوج کی سرپرستی کر رہا تھا، 12 جرنیل، 12 میں سے ایک حسین ابن نمیر، جب یہ وہاں سے گزر رہا تھا امام سجاد کے پاس سے گزرا تو کہا کہ بہت پیاس لگی ہے، میرے ساتھی پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، اگر کچھ پانی مل جائے۔ امام نے اپنے غلاموں کو کام چھڑوا کے حکم دیا امام سجاد نے کہ تمام پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ پانی پلا چکے تو اب اسے بھوک کا احساس ہوا ہے، کہنے لگا اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ امام نے دسترخوان بچھوائے، کھانے بننا شروع ہوئے، تمام افراد کو خود اپنے زیر سرپرستی کھڑے ہو کر غلاموں کے ذریعے سے سب کو کھانا کھلوایا، اور سب کو کھانا کھلانے کے بعد اب اس حسین ابن نمیر نے کہا کہ غلہ نہ ہونے کے سبب سے ہمارے جانور گھوڑے مر رہے ہیں اور شاید ہم واپس شام تک نہ پہنچ سکیں، تو اگر ممکن ہو تو ہمیں کچھ ان اپنے جانوروں کے لیے، گھوڑوں کے لیے کچھ چارہ مل جائے، خوراک مل جائے۔ امام نے فرمایا یہ سب کٹا ہوا پڑا ہے، مزید چاہیے تو سارا اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ تو اس نے پیسے رقم بڑھانا چاہی تو حضرت نے فرمایا کہ نہ، محتاج کے لیے یہ بلا اجرت ہے، جتنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں سنی، ایک مرتبہ ہل کر رہ گیا، کہاں آپ بہت محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑی نوازش کا اور عنایت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو کبھی اتنی جود و عطا کا مظاہرہ نہ کرتے۔ حضرت نے فرمایا اے حسین ابن نمیر، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے علی اکبر جیسے بھائی کے قاتل کو فراموش کر سکتا ہوں؟ لیکن وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے، ہم اہل بیت کا کردار ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے، جا کے دیکھیے، مورخین نے لکھا، حسین ابن نمیر نے کہا کہ یزید تو مر چکا ہے اور ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ یزید کی موت ہو چکی ہے، تو آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور میں ذمہ داری لیتا ہوں اپنی فوج کے ذریعے سے پوری اسلامی دنیا میں آپ کے لیے، حکومت کے لیے دوسروں سے بیعت لوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت نے تمسخر ایک مرتبہ اس خاص انداز سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہ، تم نے ہم آل محمد کو نہیں پہچانا ہے۔ یہ مطلب ایک عجیب انداز اختیار کیا کہ جس کے بعد خود حسین ابن نمیر کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ مجھے حکومت اور خلافت اتنی ہیچ اور کمتر نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ امام کا کردار ہے۔ ادھر حسین ابن نمیر کو دیکھیے، مسلم ابن عقبہ کے ساتھ دیکھیے، مروان بن حکم کے ساتھ دیکھیے، یہاں تک کہ اسماعیل بن ہشام بن اسماعیل جو مدینے کا گورنر ہے، جسے ولید نے عہدے سے ہٹا دیا تھا، باقی لوگوں کے ساتھ جو اس نے کیا اور جو لوگ اس کو سزائیں دے رہے تھے، میں شرمندہ ہوں، وقت اس سے گزر رہا ہے۔ ان حالات میں امام علی زین العابدین نے جو کردار کی بلندی کے نمونے پیش کیے ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے جس کے لیے خمسے درکار ہیں۔ میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ متصل ہو جاؤں۔